ایک سوال آیا تھا کہ روزے کی حالت میں دانت ٹوٹ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں اگر کسی انسان کا دانت ٹوٹ جائے، اس سے جو خون نکلا، اگر وہ خون حلق میں چلا جائے یا پیپ حلق میں چلی جائے پھر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر خون یا پیپ حلق میں نہیں گیا، اندر نہیں گیا، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں بہت سے لوگ ایک سوال اور بھی پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں دانت یا داڑھ نکلوانا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجبوری نہ ہو، انسان کچھ گھنٹے برداشت کر سکتا ہے، رات کو جس وقت روزہ افطار کر لے پھر بعد میں نکلوا لے۔ اگر مجبوری نہ ہو پھر تو بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ دانت یا داڑھ نہ نکلوائے۔ اور اگر مجبوری ہو، درد اتنا زیادہ ہے کہ اس کی برداشت سے باہر ہے، تو پھر دانت یا داڑھ نکلوانا جائز تو ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس سے جو خون نکلے گا یا جو پیپ نکلی ہے یا جو دوائی وغیرہ رکھی گئی ہے وہ حلق کے اندر نہ جانے پائے، کیونکہ اگر یہ دوائی یا خون یا پیپ حلق کے اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن حلق کے اندر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون یا پیپ تھوک کے ساتھ مل کے، تھوک کی مقدار کے برابر یا اس پر بھی غلبہ پاتے ہوئے، یعنی اس سے بھی زیادہ وہ حلق کے اندر چلی گئی ہے، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھا جائے۔ دوسرا ایک سوال آیا تھا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں انجیکشن ہو، ڈرپ ہو، یہ پھر انجیکشن چاہے گوشت والا ہو یا رگ والا ہو، یہ لگوانا جائز ہے۔ چونکہ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ انسان کا جو حلق ہے، جوف معدہ ہے، اگر کوئی چیز پیٹ کے اندر جانے والے راستے کے ذریعے سے اندر پہنچائی گئی ہے، چاہے وہ غذا ہو یا دوا ہو، پھر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز مسام کے ذریعے سے انسان کا جزو بدن بنی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو ایسے ہے کہ جس طرح ایک آدمی جو ہے نا وہ گرمی کی حالت میں نہا لیتا ہے۔ اب نہانے کے بارے میں بھی سائنسدانوں کا یہی اصول ہے کہ وہ بالوں کے مسامات کے ذریعے پانی انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے، جسم اس پانی کو جذب کرتا ہے۔ تو اگر گوشت کے ذریعے سے یا رگ میں لگانے والا انجیکشن لگایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دوائی جزو بدن بنی ہے، تو وہ مین راستے سے، حلق سے یا جوف معدہ کے اندر ڈائریکٹ نہیں پہنچی ہے، وہ مسامات کے ذریعے سے گئی ہے، اس وجہ سے ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور سوال کسی ساتھی نے کیا ہے کہ بنا عذر تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، مستحب تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز کو کھڑے ہو کر پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی عذر وغیرہ نہیں ہے پھر بھی اس نماز کو بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے۔ البتہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ وتر کی نماز کو بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وتر کی نماز بہر صورت کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی، بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور سوال آیا تھا کہ 2 رکعت تراویح پڑھ کر امام کھڑا ہو گیا پھر واپس لوٹ آیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آج کل یہ ایک بڑا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی امام صاحب نے 2 رکعت نماز تراویح پڑھی، اب وہ تیسری رکعت کے لیے، یعنی کہ قعدہ، دوسری رکعت کا مکمل جو قعدہ ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کی بجائے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب حکم یہ ہے کہ وہ بندہ اگر بیٹھنے کے قریب ہو تو واپس آ جائے۔ اگر وہ واپس نہیں آیا اور پیچھے اس کو مقتدیوں نے بار بار اللہ اکبر کہا یا لقمہ دیا اور وہ مکمل کھڑا ہو گیا تھا یا کھڑے ہونے کے قریب تھا اور پھر وہ واپس لوٹا ہے اور اس نے آ کے قعدہ مکمل کیا ہے،
اب اس امام صاحب پہ سجدہ واجب ہے، سجدہ صاحب، سجدہ صاحب کر لے گا تو نماز تراویح ہو جائے گی، اگر اس نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز تراویح نہیں ہوگی۔ تو پھر حکم یہ ہے کہ اسی رات میں ان 2 رکعتوں کی دوبارہ قضا کر دی جائے، یہ دوبارہ 2 رکعتیں دوہرا لی جائیں، اور ان 2 رکعتوں کے اندر جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے وہ بھی دوہرا لی جائے۔ لیکن اگر مسئلے کا علم نہیں تھا یا ویسے انہوں نے یہ 2 رکعتیں دہرائی نہیں ہیں، یہ اس صورت میں جب اس نے سجدہ صاحب نہیں کیا تھا اور اگلے دن ان پر ان 2 رکعتوں کو دہرانا ضروری نہیں ہے، لیکن ان 2 رکعتوں کے اندر جو اس نے قرات کی تھی اس قرات کا پھر پڑھنا ضروری ہے، چونکہ قرآن کریم کا ختم کرنا سنت ہوتا ہے قرآن تراویح کی نماز کے اندر، تو جو نماز ہی نہیں ہوئی تو اس میں جو قرات کی گئی ہے وہ بھی معتبر نہیں ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ جو شخص فرض نماز، عشاء کی فرض نماز جماعت سے نہ پڑھے تو وتر کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، ایک آدمی عشاء کی نماز میں لیٹ آ کے شریک ہوا ہے، اس نے فرض امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، اکیلے آ کے وہ فرض پڑھا اس نے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی، تراویح میں شریک ہو گیا، اور حکم بھی یہی ہے۔ تو اب آیا کہ وہ وتر کی جماعت، جب وتر کی نماز امام کے ساتھ جماعت میں ادا کر سکتا ہے یا جو اکیلے وہ نماز ادا کرے، تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ وہ جماعت کی نماز کے ساتھ شریک نہ ہو سکا تھا، پھر بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، اور اس کے بعد اگر اس کی کچھ رکعتیں تراویح کی رہ بھی گئی ہیں تو وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد وہ تراویح کی رکعتیں پڑھ لے۔